سوال اب یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اور کیا کروں، انگریزی زبان جلدی سیکھ لوں، آگے بڑھنا ہے. آپ بہت سارے بچے آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے ہیں، کچھ انگلینڈ جانا چاہتا ہے، کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے، کوئی US جانا چاہتا ہے. اچھا، آپ میں سے بہت سارے بچے ڈالرز بنانا چاہتے ہیں، آن لائن دنیا میں جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک انرجی ہے، زبان پر عبور ہیلپ کرتی ہے تمہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی، کالج اور فری لانس کی دنیا میں بھی. لیکن یہ یہاں نہیں سیکھی جا سکتی، یہ 1.5 گھنٹے میں نہیں سیکھی جا سکتی. اس کے لیے کچھ اور سہارے اٹھاؤ. یو مسٹ ہیو اے لیپ ٹاپ ان یور ہینڈ. آپ کا لیپ ٹاپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر انٹریکشن جو ہے ہیلپ کرے گی مزید انگریزی بہتر بنانے میں. یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یو ہیو ٹو لیو اٹ. اس کے ساتھ جینا ہے. جب آپ ان کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں نا تو آپ فی البدی بنتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انگریز لیکچر دے رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا اس نے سنٹینس بول دیا اور آپ گرامر کے پیچھے جا کے سوچ رہے ہو کہ وہ کیا بات کر گیا، کیونکہ نو بڈی از ویٹنگ فار یو. یاد نہیں ہونا چاہیے، یو ہیو ٹو لیو اٹ. تو اف یو وانٹ ٹو لیو دا انگلش then you have to extend the interaction from the classroom to your living. When it goes to your living, then laptop is the only machine. ChatGPT or Gemini or Bard is the only AI tools that can perfectly fix your English communication and that can perfectly respond what question you are asking. Do you understand? So that was the first. You must have a machine that keeps you engaged, that keeps you interactive with somebody کہ جو ہر سوال کا جواب تمہیں ایکوریٹلی دے سکتا ہے، جو بہت فاسٹ ہے، کوئک ہے، انسٹنٹ ہے، جس میں پیسے نہیں لگتے، جس کے لیے لائبریری خوار ہونا نہیں پڑ رہا، جس کے لیے اکیڈمی میں ایڈمیشن کرنا نہیں پڑ رہا، جس کے لیے کسی معقول عاقل یا عالم سے سوال پوچھنے کی ضرورت اب نہیں ہے. تو کیوں نہ اس مشین کو استعمال کر کے ایز آف لرننگ لائی جائے اور ایک ڈیجیٹل اسٹوڈنٹ کی صورت اختیار کی جائے، اور وہ کام جو گھنٹہ لے رہا تھا اب 5 منٹ لے. صرف ایک لیپ ٹاپ کی دوری ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو دیٹ واز دا فرسٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وی وانٹ انٹریکشن، وی وانٹ ٹائم، آئی نیڈ ٹائم ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دا ٹیچر. اسٹوڈنٹ، کلاس روم سے بہتر آپ کا مشین تمہیں انگیج کر سکتا ہے. انگریزی زبان سیکھنے کے لیے علم کا ہونا، انفارمیشن کا ہونا پہلی شرط ہے. آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. انفارمیشن ہر اس چیز کے بارے میں جو تمہارے ارد گرد ہو رہی ہے. بے شک تم میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہو، بے شک تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو. بچے کہتے ہیں سر یہ میں کمپیوٹر سائنس ہی سیکھ رہا ہوں، میرا کیا کام پولیٹکس کے ساتھ. نو، یو ہیو کنیکشن واٹ از ہیپننگ ان یور کنٹری ان آرڈر ٹو کریٹ سم تھنگ بگ. ایک بڑے خیال تک پہنچنا اور دریافت تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ارد گرد ہر وہ حرکت جو ہو رہی ہے، جو تمہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز کر رہی ہے، اس کے بارے میں جاننا آپ کا حق ہے. یو مسٹ نو. تو ملک کے اندر پولیٹیکل حالات پہ نظر رکھو، ملک کے اندر اکنامک حالات پہ نظر رکھو، دنیا کی اکانومی پہ نظر رکھو. دیکھو کہ دنیا میں معاشی طور پر بڑی تبدیلیاں کون سی آ رہی ہے. ڈو یو اسٹڈی آرٹیکلس؟ ڈو یو ریڈ نیوز پیپر؟ ڈو یو ریڈ case studies? Do you have research papers in your hand? Do you know what is happening in the country financially, economically? Do you know how investment creates opportunities for jobs? Do you know what is giant stock company? Do you know what is public limited company? Do you know what is single member company? Do you know what is stock exchange? Do you know what is shares? یہ economy سمجھنا بھی ضروری ہے. تو that is what healthcare, education, انفارمیشن ٹیکنالوجی، گورننس، ڈیموکریسی، حکومت، سرکار، اکانومی، سپورٹس، ہیلتھ، ایجوکیشن، آپ کے ارد گرد ہونے والی ہر حرکت کے بارے میں جاننا ایک ایٹیچیوڈ ہے جو ایک کریٹو شاگرد کی سب سے بڑی ہتھیار بنتی ہے جب وہ 24 سے 25 سال کی ایج میں قدم رکھتا ہے. ابھی سے یہ آپ نے عادت کا یہ تخم لگانا ہے، ورنہ تو کوکلے بن جاؤ گے اور شاتولہ بن جاؤ گے. آپ کی عمر 18 سال، 19، 20، 21، 22، 23، 24 سال تک اپنے رویوں اور اپنی ایٹیچیوڈ کو اتنا
اتنا انٹریکٹیو بناؤ کہ تمہارے ارد گرد ہونے والے ہر حرکت پر سوال کر سکو اور ارگو کر سکو اور کویشچن کر سکو اور خود کو سیٹسفائیڈ کر سکو. یہ ہوتی ہے دماغ کو وہ فاؤنڈیشن دینا کہ جس کے بعد بڑے بڑے خیالات اور تمہارے ہاتھ سے کمالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بڑے ڈیسیشن میکر بن جاتے ہیں. میرے لاسٹ کے ایک سیشن میں نے کہا تھا کہ ٹریٹ ایک تھیوری ہے پروفیشنلزم میں کہ سیکھتے تم تب ہو جب تم چھلانگ مارتے ہو, سیکھتے تب ہو جب تم پوچھتے ہو, جب تم پوچھتے ہی نہیں ہو, جب ارگو ہی نہیں کرتے, جب سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے, جب سوال ہی نہیں پوچھتے, جب ڈھونڈتے ہی نہیں ہے تو تمہارا دماغ وہ ریکوائرڈ ایکسرسائز کرتا ہی نہیں ہے. تو آج کا میرا سیشن دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. نمبر فرسٹ, مشین مسٹ بی ہیلپنگ یو. دس مشین مسٹ بی ہیلپنگ یو. مشین مسٹ برنگ ایز into your communication, plus it must give you information. Any question you want to ask, machine must help you. And the second thing, equip yourself with the bunch of knowledge. Knowledge نہیں ہے تو دماغ ان تجربات اور ایکسپیرینسز سے نہیں گزر پاتا کہ جب کلاس روم میں کسی ٹاپک پر ڈسکشن ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ میں اب کس چیز پہ بات کروں. ڈیموکریسی پر بات چل رہی ہو انگریزی میں تو ڈیموکریسی کے بارے میں نالج کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جمہوریت ڈیموکریسی کے لوازمات کو انگریزی زبان میں بولتے وقت اپنی دماغ میں ایک طوفان لا کر کھڑا کر دو. انفراسٹرکچر, ریل اسٹیٹ, ہر وہ چیز جو تمہارے ارد گرد ہے اس پر آپ کی پہلی زبان اردو یا پشتو میں آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو تو زبان انگریزی آسانی سے ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. کنڈیشنل نہ کرو. جو لوگ چیزوں کو کنڈیشنل کرتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کی اس رفتار سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں.